مفتی مبشر احمد ربانی اسلامک اسکالر نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم اللہ رب العالمین کے فضل و کرم کے ساتھ آج ہمارا عقیدے کی کتاب اصل السنہ و اعتقاد الدین کا دوسرا درس ہے۔ امام ابو محمد عبد الرحمن بن ابی حاتم رازی رحمہ اللہ نے کہا، سألت ابی و ابا زرعۃ عن مذاہب اہل السنت فی اصول الدین۔ میں نے اپنے والد ابو حاتم رازی اور ابو زرع رازی رحمہم اللہ، ان دونوں سے اصول دین کے بارے میں اہل السنہ کے مذاہب کے بارے میں سوال کیا۔ وما ادرک علیہ، اور اس چیز کے بارے میں جس پر ان دونوں نے پایا، العلماء فی جمیع الامصار، تمام شہروں میں علماء کو، تمام شہروں میں علماء کرام کو جس عقیدے اور منہج پر پایا، اس کے بارے میں نے سوال کیا۔ وما یعتقدان من ذالک، اور یہ دونوں اس کے متعلق جو عقیدہ رکھتے ہیں اس کے بارے میں۔ فقالا، تو ان دونوں نے کہا، ادرکنا العلماء فی جمیع الامصار حجازا و عراقا و مصرا و شام و یمن، فکان من مذاہبہم الایمان قول و عمل یزید و ینقص۔ تو ان دونوں نے کہا کہ ہم نے تمام شہروں اور ملکوں میں، حجاز، عراق، مصر، شام، یمن میں سب اہل علم کو جس عقیدے پر پایا، تو ان کے مذاہب میں سے ایمان کے متعلق ایک بات یہ تھی کہ الایمان قول و عمل یزید و ینقص، ایمان قول اور عمل کا نام ہے، یہ بڑھتا بھی ہے اور کم بھی ہوتا ہے۔ اس مقام کے اوپر کچھ باتوں کا سمجھ لینا ضروری ہے۔ وہ یہ ہیں کہ امام ابو حاتم رازی اور امام ابو زرع رازی رحمہم اللہ نے سب سے پہلے ایمان اور اس کی حقیقت کا ذکر کیا ہے، اس لیے کہ دین کی اساس، بنیاد اور اصل وہ ایمان ہے۔
اور اہل قبلہ کے درمیان اصول دین میں جو پہلا اختلاف رونما ہوا وہ ایمان کے حوالے سے ہے، اور بلاد خراسان میں یہ اختلاف بہت پھیلا اور کئی لوگوں کے ہاں بڑی گہری جڑیں پکڑ گیا۔ تو خراسان کا جو علاقہ ہے آج جس خطے اور علاقے کو ہم افغانستان کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں، پرانے زمانے میں اس خطے اور علاقے کو خراسان سے تعبیر کیا جاتا تھا، اور خراسان کے علاقے میں جو زبان استعمال کی جاتی تھی وہ اس وقت زیادہ فارسی تھی۔ یہ لفظ خراسان جو بلاد فارس میں سے ہے، خور اور آسان کا مرکب ہے، دونوں کو ملا کر کچھ حروف کی تخفیف کرتے ہوئے لفظ خراسان بنایا ہے، جس کا مطلب مشرق ہے۔ تو مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ خطہ ہمارا مشرقی جانب واقع ہے، اور یہ جو خراسان کا علاقہ ہے اس میں بڑے بڑے علماء، محدثین، فقہاء اور متکلمین پیدا ہوئے ہیں، اور امام ابو زرع رازی اور امام ابو حاتم رازی نے خراسان کے لوگوں سے بھی علم حاصل کیا، پھر حجاز، عراق، شام، مصر اور یمن جیسے علاقوں کا سفر بھی کیا۔ تو ان دونوں محدثین نے جو کبار علماء جرح و تعدیل اور اہل الحدیث میں شمار ہوتے ہیں، مکہ میں امام محمد بن سلام البیکندی سے، بغداد میں امام احمد بن حنبل، امام یحییٰ بن معین اور امام عفان بن مسلم وغیرہ سے، کوفہ میں امام ابو نعیم الفضل بن الدکین اور امام ابو بکر بن ابی شیبہ اور امام مالک بن اسماعیل وغیرہ سے، بصرہ میں امام عبداللہ بن مسلمہ القانبی، امام عمر بن علی الفلاس، امام ابو الولید الطیالسی، امام ابو سلمہ التبوذکی، موسیٰ بن اسماعیل وغیرہ سے، اور شام میں محمد بن عثمان التنوخی اور محمد بن عوف الطائی وغیرہ سے، اور مصر میں امام یحییٰ بن عبداللہ بن بکیر اور امام شافعی کے تلامذہ
ربیع بن سلیمان المرادی اور یونس بن عبد الاعلیٰ وغیرہ سے علم کو حاصل کیا۔ کچھ تو ان کے وہ مشائخ ہیں جو دونوں کے مشترکہ ہیں، اور کچھ مشائخ ایسے ہیں کہ جن میں دونوں ایک دوسرے سے منفرد ہیں۔ امام ابو حاتم الرازی کے بارے میں حفاظ حدیث نے نقل کیا ہے کہ تقریباً 3000 مشائخ سے انہوں نے روایات کو حاصل کیا ہے۔ تو خراسان کے علاقے میں جو علماء حدیث تھے وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین اور تابعین اعظام سلف صالحین کے منہج اور عقیدہ پر تھے۔ خواہ وہ لوگ بخارا میں رہتے ہوں جیسے امام بخاری ہیں، خواہ وہ نیشابور کے ہوں جیسے امام مسلم ہیں، خواہ وہ سجستان کے ہوں جیسے امام ابو داود ہیں، خواہ وہ نسا کے رہنے والے ہوں خواہ جیسے امام نسائی ہیں، خواہ وہ ترمذ کے رہنے والے ہوں جس طرح امام ترمذی ہیں، خواہ وہ سمرقند کے رہنے والے ہوں جیسے امام دارمی اور محمد بن نصر ہیں، یا قزوین کے رہنے والے ہوں جیسے امام ابن ماجہ ہیں۔ یعنی یہ سارے علاقے اور مختلف شہر اور دیہات خراسان کے علاقے میں تھے، لیکن یہ لوگ محدثین کے منہج اور عقیدے پر تھے۔ لیکن خراسان کے اندر کچھ ایسے لوگ پیدا ہوئے جو بدعی عقائد کے حامل تھے، اور انہوں نے ایمانیات میں بھی اور دیگر احکام میں بھی اپنی آراء، خواہشات اور اہواء کو جگہ دی۔ اور یہ لوگ جو اپنی خواہشات کے پیروکار تھے، اصل میں امت مسلمہ کے لیے یہ بہت بڑی آفت ثابت ہوئے۔ جس طرح کہ امام ابن ابی الدنیا نے اپنی کتاب الاشراف میں اور ابن عساکر نے تاریخ دمشق کی جلد نمبر 60 صفحہ 108 پر مقاتل بن حیان البلخی کے حوالے سے نقل کیا۔ یہ پہلی اور دوسری صدی ہجری کے ایک بہت بڑے عالم تھے۔ وہ کہتے اہل هذه الاہواء آفت امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان خواہشات کے مالک لوگ، بدعات کو جنم دینے والے لوگ، یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آفت ہیں۔ اللہ اکبر۔ خراسان کے علاقے میں بڑے بڑے، جس طرح میں نے ابھی ذکر کیا، اچھے لوگ بھی تھے، صحیح عقائد کے حامل محدثین بھی تھے، لیکن اہل الاہواء کے ساتھ آمنا سامنا اور ٹکراؤ پیدا ہوا اور انہوں نے فرق کو جنم دیا۔ کئی علماء مفسرین نے اہل فارس کے حوالے سے قرآن کی اس آیت کا انطباق فارس کے علماء پر کیا، جیسے سورہ جمعہ کی 3 آیت ہے نا، وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، ان میں سے کچھ دوسرے لوگ بھی ہیں جو ابھی تک ان کے ساتھ آ کر ملے نہیں۔ صحیحین میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے جو سیدنا
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نقل کرتے ہیں۔ یہ صحیح بخاری 4897 اور صحیح مسلم 2546 نمبر پر ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کننا جلوسا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ فَأُنزِلَتْ عَلَيَّ سورۃ الجمعۃ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ جمعہ کا نزول ہوا۔ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں قلت من ہم یا رسول اللہ، میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون لوگ ہیں جن کا اللہ نے اس آیت میں ذکر کیا؟ فلم یراجعہ حتی سأل ثلاثا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات کا جواب نہیں دیا یہاں تک کہ 3 مرتبہ پوچھا۔ فرماتے ہیں وفینا سلمان الفارسی، ہمارے اندر سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے۔ فوضع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدہ علی سلمان، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ پر اپنا دست مبارک رکھا۔ ثم قال، پھر فرمایا لو کان الایمان عند الثریا لنالہ رجال او رجل من ہؤلاء، اگر ایمان ثریا ستارے کے پاس بھی ہوا تو ان لوگوں میں سے کچھ مرد یا کوئی آدمی اس کو ضرور پا لے گا۔ تو یہ حدیث بھی کئی اہل علم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے پیچھے آنے والے صحابہ کے منہج پر چلنے والے ائمہ حدیث کے اوپر منطبق کی ہے۔ تو جس سے معلوم ہوتا ہے یعنی فارس میں اچھے عقائد کے حامل لوگ تھے اور کبار محدثین تھے، جن کے کئی ایک کے میں نے اسماء گرامی آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ اور اللہ اکبر، ان کبار محدثین کے ہوتے ہوئے کچھ لوگ ان خطوں اور علاقوں میں بالخصوص خراسان کے اندر ایسے پیدا ہو گئے جو اصل ایمان کے مسئلہ میں اختلاف کرنے لگے۔ امام خلال نے کتاب السنہ میں 1038 نمبر پر اور امام ابن ابی حاتم رازی نے اپنی کتاب آداب الشافعی و مناقبہ کے اندر صفحہ 146 اور 47 پر یہ بات نقل کی ہے کہ بغداد کے اندر امام اہل سنہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں خراسان کے کچھ لوگ آئے اور خراسان کے اندر ایسے لوگوں کا تذکرہ کر کے پوچھنے لگے جو عمل کو ایمان سے خارج کرتے تھے، عمل کو ایمان میں داخل نہیں سمجھتے تھے۔ تو امام احمد ابن حنبل سے جب خراسانی نے سوال کیا اور کہا ان عندنا قوما یقولون الایمان قول بغیر عمل، ہمارے ہاں خراسان میں ایک قوم ہے جو قوم یہ کہتی ہے کہ ایمان عمل کے بغیر ہے، الایمان قول
ایمان قول کا نام ہے بغیر عمل، عمل کے بغیر۔ وقوما یقولون، اور ایک ایسی قوم ہے جو یہ کہتے ہیں قول و عمل، ایمان قول اور عمل کا نام ہے۔ فقال، تو امام احمد ابن حنبل نے فرمایا ما یقرؤون من کتاب اللہ، کیا وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں سے یہ آیت نہیں پڑھتے؟ سورۃ بینہ کی 5ویں آیت تلاوت کی، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ۔ وَمَا أُمِرُوا، اور نہیں وہ حکم دیے گئے، الا مگر اسی بات کا، لِيَعْبُدُوا اللَّهَ کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، مخلصین لہ الدین بندگی کو اسی کے لیے خاص کرتے ہوئے، حنفاء یکسو ہو کر، ایک اللہ کی طرف مائل ہوتے ہوئے، اور وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ نماز قائم کریں، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ ادا کریں، وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ یہی سیدھا اور مضبوط دین ہے۔ اب یہاں پر اللہ کی مخلص ہو کر عبادت کرنا، نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا، یہ ذکر کر کے اس کو دین قیم فرمایا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان کے اندر عمل داخل ہے، نہ اقامت صلاۃ، ایتاء زکوٰۃ اعمال ہیں، تو یہ اعمال کو بھی قرآن ایمان سے تعبیر کرتا ہے۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ نے بھی ایسے لوگوں کا رد جو عمل کو ایمان سے خارج کرتے ہیں اسی آیت کریمہ سے کیا ہے۔ اسی طرح امام ہبۃ اللہ الطبری اللالکائی اپنی کتاب شرح اصول اعتقاد اہل سنہ والجماعہ کے اندر 320 نمبر پر، اور امام ابن عساکر تاریخ دمشق جلد نمبر 52 صفحہ 58 سے 60 تک، اس میں لائے ہیں کہ ایک خراسان کے آدمی نے امام ابو ثور ابراہیم بن خالد جو اپنے وقت کے بڑے فقیہ تھے، ان کی طرف خط لکھا، اور جس میں وہ ایمان کے بارے میں ان سے سوال کرتا ہے۔ اور اسی طرح خراسان والے لوگوں کے لیے امام بخاری نے بھی عقیدے پر کچھ لکھا، تاکہ ایمان کے بارے میں جو ان کے اندر غلط فہمی پیدا ہو چکی ہے اس کا دفاع کیا جائے۔ تو امام بخاری علیہ رحمہ نے فرمایا لقیت اکثر من 1000 رجل من اہل العلم، میں نے اہل علم میں سے 1000 سے زائد لوگوں سے ملاقات کی، اہل الحجاز و مکہ والمدینہ والکوفہ والبصرہ وواسط و بغداد والشام و مصر، اہل حجاز، مکہ، مدینہ، کوفہ، بصرہ، واسط، بغداد، شام، مصر وغیرہ کے لوگوں کو، تو سب لوگوں کو اہل ایمان کو اسی نقطہ نظر پر پایا کہ عمل ایمان کے اندر داخل ہے۔ لیکن خراسان میں جن لوگوں نے عمل کو ایمان سے خارج قرار دیا وہ کون لوگ تھے؟ متکلمین میں سے جعد بن درہم الخراسانی دمشقی الکوفی،
دوسرا جہم بن صفوان الترمذی الکوفی، تیسرے داود بن علی الاصبہانی الخراسانی الظاہری، چوتھے محمد بن کرام السجستانی النسابوری جو کرامیہ کے بڑے تھے۔ یہ چاروں جاد، جہم، داود اور محمد بن کرام، یہ سب خراسان اور اس کے آس پاس رہنے والے لوگوں میں سے تھے، اور روایت حدیث میں یہ لوگ اتنے معروف نہیں تھے۔ یہ بھی ایک بڑی اہم بحث ہے، اس کو ذرا پلے باندھ لیجئے۔ جن لوگوں کا حدیث کے ساتھ ناطہ اور تعلق تھا قرآن مجید کے ساتھ ساتھ، اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو اس گمراہی سے محفوظ رکھا، اور جن لوگوں نے قرآن کے ساتھ حدیث سے پہلو طئی کی، قرآن لیا لیکن حدیث سے دور بھاگے یا احادیث کو اپنی آراء اور احوا کی بھیٹ چڑھا دیا، وہ لوگ گمراہ ہوئے، اور انہوں نے بدعات اور عقائد کے اندر خرابیاں اس امت میں پیدا کی۔ اب یہ دیکھو نا، یہ چاروں ہی جو لوگ ہیں، جعد، جہم، داود اور محمد بن کرام، یہ چاروں کے چاروں لوگ حدیث کی روایت میں معروف نہیں تھے، اور کتب سنہ، کتب احادیث جتنی معروف ہیں ان میں سے ان کی ایک بھی حدیث نہیں ہے۔ پھر عربی زبان کو سیکھا ضرور ہے، لیکن کسی خاص سلیقے اور ادب کے ساتھ نہیں۔ جس وقت میں قرآن حکیم کا نزول ہوا، اس دور کی جو زبان تھی اس سے کئی مقامات پر انحراف کیا، جس طرح پیچھے میں زبان کے والے سے پچھلے درس میں نے کچھ باتیں کی تھی۔ تو جس وقت وہ زبان، جس زبان میں قرآن آیا، سنت رسول آئی، اس زبان سے بعد اور دوری اختیار کی، تو نبوی اصطلاحات، حدیثی اصطلاحات کے فہم سے جو شرعی فہم تھا، یہ لوگ دور نکل گئے۔ انہوں نے اپنی عقل کو اور اپنی آراء اور احوا کو اور لغت کی جدت کو اپنا لیا، اور جو نبوی مراد اور فہم تھا جو ائمہ حدیث کے پاس تھا، اس سے کنارہ کشی کر لی، اور زیادہ پھر فلسفہ، کلام اور منطق جو بعد میں پیدا ہوئی، بعد میں آنے والے انہی کے آگے ماننے والے لوگ، وہ ان چیزوں کے اندر گھس گئے۔ تو یہاں میں ضمناً جملہ معترضہ سمجھ لیجئے، ایک بات سمجھانا اور کہنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ اہل الحدیث کا لفظ دو معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے، اور اہل بدع آج کے دور کے بھی ایک معنی کو لے کر جو اہل الحدیث حقیقتاً ہیں ان کے اوپر طعن و تشنیع کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ تو جدید دور کی پیداوار ہیں اور انگریز کے دور کی پیداوار ہیں۔ تو یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے، ایک ہے حدیث کی روایت خالی، وہ تو کئی اہل بدع بھی حدیث کی روایت کرتے تھے۔ آپ اصول حدیث کی کتب، رجال کی کتب، جرح اور تعدیل پر مبنی جو کتب ہیں، ان کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اسباب الطعن محدثین نے، متاخرین نے بالخصوص 10 ذکر کیے ہیں۔ ان 10 اسباب الطعن میں سے 5 کا تعلق راوی کی عدالت کے ساتھ ہے، اور 5 کا تعلق راوی کے حفظ کے ساتھ ہے۔ جن 5 کا تعلق راوی کی عدالت کے ساتھ ہے، کذب،
تہمت القذب، بدعت، فسق، یہ جو چیزیں ہیں ان کا تعلق راوی کی عدالت کے، اسے بدعت کی باس آتی ہے۔ پھر محدثین بدعت کی اقسام بھی بیان کرتے ہیں، بدعت کبریٰ اور بدعت صغریٰ، یا دوسرے لفظوں میں علماء عقیدہ جب بات کرتے ہیں بدعت مکفرہ اور بدعت مفسقہ، کبریٰ اور مکفرہ، ایسی بدعت جس کا مرتکب خارج از ملہ ہو جاتا ہے، اور بدعت مفسقہ ایسی بدعت جس کا مرتکب ناقص الایمان، گناہ گار مسلمان ہوتا ہے لیکن ملت اسلام سے خارج نہیں ہوتا۔ تو میں آپ بچوں کو سمجھ لیجیے، ایک مشق ہے آپ کی ایک سبق کی بیچ میں ضمناً، آپ لسان المیزان اور میزان الاعتدال، میزان الاعتدال فی نقد رجال امام ذہبی کی کتاب ہے، اور لسان المیزان اسی پر حافظ ابن حجر عسقلانی کی کتاب ہے رحمۃ اللہ علیہما۔ اس کے سٹارٹ میں ہی، شروع میں ہی ابان بن تغلب راوی کے حالات کو پڑھیں، اس پر جو کلام کیا گیا اس میں ایک کلام تشیع کا بھی ہے۔ تو پھر آگے ذہبی نے سوال اٹھا کر جواب بھی دیا کہ جو شخص مبتدع ہو وہ عادل کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر بدعت کی اقسام بیان کی۔ تو بدعت کبریٰ کے مرتکب کو تو سائیڈ پہ کر دیا ہے، اور بدعت صغریٰ کے مرتکب کے بارے میں پھر آگے کچھ محدثین نے شرائط بھی بیان کی کہ وہ اپنی بدعت کا داعیہ نہ ہو، اس کی بیان کردہ روایت اس کی بدعت کی مؤید نہ ہو۔ یہ اشارہ دینے کا، ٹچ دینے کا مقصد کہ کتب احادیث کی روایات میں اہل البدع بھی ہیں، مطلب کسی میں تشیع کی بدعت ہے، کسی میں نصب ناسبیت کی بدعت ہے، کسی میں خارجیت کی بدعت ہے، کسی میں رافضیت کی بدعت ہے، کسی میں ارجاء کی بدعت ہے جو مرجیہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو بدعات کی مختلف قسم ان روات میں پائی گئی ہے، لیکن حدیث بیان کرنے کی وجہ سے، راویان حدیث ہونے کی وجہ سے انہیں بھی اہل الحدیث کہا گیا۔ اس بات کا تذکرہ علامہ ابن الوزیر الیمانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الروض الباسم جلد نمبر 1 صفحہ 121 پر کیا ہے، جو نسخہ میرے پاس موجود ہے۔ تو ایک وہ اہل الحدیث کا اطلاق ان لوگوں پر جو اہل فن ہیں، جیسے تفسیر والوں کو اہل تفسیر کہتے ہیں، نحو والوں کو اہل النحو کہتے ہیں، منطق والوں کو اہل المنطق کہتے ہیں، اہل الفلسفہ ہیں، اہل الکلام ہیں، اہل التفسیر وغیرہ وغیرہ، ایسے حدیث پڑھنے پڑھانے والے اہل الحدیث۔ تو آج کل کے اہل الحدیث کے دشمن اور معاندین وہ یہ کہتے ہیں جی اہل الحدیث تو کوئی مذہب کا نام نہیں ہے، یہ تو حدیث پڑھنے پڑھانے والے اہل فن کا نام ہے، اور آپ میں سے جس شخص کو نہ حدیث کا پتہ ہے نہ کچھ اس کو حدیث آتی بھی نہیں ہے تو وہ بھی کہتے ہیں میں اہل الحدیث ہوں۔ تو ایسی باتیں لے کر اعتراضات کرتے ہیں۔ اس میں ہم ایک جواب وہ ہے جو حقیقی ہے اور ایک الزامی ہے، دونوں جواب رکھتے ہیں اللہ کے فضل سے۔ تو یاد رکھیے کہ صحیح اہل الحدیث جو عقیدتاً و منہجاً و روایتاً و درایتاً اہل الحدیث ہیں، جو حدیث بیان بھی کرتے ہیں، حدیث سمجھتے بھی ہیں، حدیث پر عمل بھی کرتے ہیں، حدیث کے اوپر ان کا ایمان بھی ہے، منہج بھی ہے، ایک وہ اہل حدیث ہے۔ اور محدثین کی جتنی عقیدہ پر کتب سنہ سب اس پر دلالت کرتی ہیں
مثال کے طور پر کتاب السنہ امام محمد بن نصر المروزی کی، کتاب السنہ ابن ابی عاصم کی، کتاب السنہ عبداللہ بن احمد بن حنبل کی، کتاب السنہ امام حمیدی کی، ابو بکر عبداللہ بن زبیر الحمیدی کی، ابن ابی زمانین کی. تو کتب سنہ بہت ساری ہیں. یہ ساری کتب عقائد ہیں اور محدثین کی مرتب کرتا ہے. ایسے ہی یہ کتاب شرح اصول اعتقاد اہل سنہ والجماعہ اجری کے شریعہ، یہ محدثین کی جو کتب عقائد ہیں سنہ کے نام پر، ان کے اندر اہل الحدیث کا عقیدہ اور منہج بیان کیا گیا ہے. اور یہ جو کتاب ہم پڑھ رہے ہیں امام ابن ابی حاتم رازی کی، اس کتاب کے اندر بھی امام ابن ابی حاتم رازی رحمہ اللہ نے اہل الاثر، اہل الحدیث، اہل السنہ کا ذکر کیا ہے. آگے جا کر آپ پڑھیں گے امام ابن ابی حاتم رازی کہتے ہیں سمعت ابی یقول، میں نے اپنے باپ کو کہتے ہوئے سنا، وعلامت اہل البدع الوقیعۃ فی اہل الاثر، بدعتیوں کی ایک نشانی یہ ہے وہ اہل الاثر، اہل الحدیث، اصحاب الحدیث کی شان میں گستاخی کرتے ہیں. اور زندیق لوگوں کی نشانی یہ ہے وہ ان اہل سنہ اہل الاثر کا نام حشفیہ رکھتے ہیں. جہمیہ کی علامت یہ ہے وہ ان کو مشبہہ کہتے ہیں. قدریہ کی علامت یہ ہے وہ ان کو مجبرہ کہتے ہیں. مرجیہ کی علامت یہ ہے وہ ان کو مخالفہ اور نقصانیہ کہتے ہیں. رافضیوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ اہل الحدیث اہل السنہ کو ناسبی کہتے ہیں. وَلَا يَلْحَقُ أَهْلُ السُّنَّةِ إِلَّا اسْمٌ وَاحِدٌ، اور اہل سنہ کا صرف ایک ہی نام ہے، اور وہ نام پیچھے انہوں نے ذکر کیا، اہل الاثر، اہل الحدیث. تو محدثین نے باقاعدہ جو کتب عقائد مرتب کی تو ان میں سمجھا دیا کہ صحیح عقیدہ اور صحیح منہج رکھنے والے لوگ، قرآن کے ساتھ حدیث پر ایمان رکھنے والے اور حدیث صحیحہ کو اپنانے والے لوگ اہل الحدیث ہیں. اور الحمدللہ اللہ کے فضل اور اس کے کرم کے ساتھ ہم وہ اہل الحدیث ہیں جو صحیح عقیدہ، صحیح منہج رکھنے والے، جن کی اساس اور بنیاد کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ اور کتاب اور سنت کا مجموعی اتفاقی وہ فہم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام، تابعین اعظام اور ائمہ محدثین کا ہے. اور جہاں کہیں ان کی آراء میں اختلاف ہوتا ہے تو اس صورت میں دیکھتے ہیں کہ جس کے پلڑے میں دلیل زیادہ قوی اور مضبوط ہے اس کو اختیار کرتے ہیں اور دوسرے کو معذور سمجھتے ہیں. تو اہل الحدیث کے عقیدے پر یہ کتاب ابن ابی حاتم رازی نے مرتب کی، اور خراسان میں جو اہل بدع پیدا ہوئے تھے جنہوں نے فہم ایمان میں خطا سے کام لیا اور اعمال کو ایمان سے خارج قرار دیا، ان کی تردید کرنے کے لیے ابتدا ہی یہاں سے کی ہے کہ الایمان قول و عمل، ایمان قول اور عمل کا نام ہے. تو یہاں ایک بات یہ آپ یاد رکھیے کہ محدثین کی اس کے متعلقہ عبارات مختلف ہیں، لیکن مقصود، مفہوم اور مطلوب سب کا ایک ہے. مثال کے طور پر محدثین کی عبارات میں سے ایک تو یہ عبارت ہے الایمان قول و عمل، ایمان قول اور عمل کا نام ہے.
یہ عبارت عبید بن عمیر اللیثی، سفیان بن سعید بن مسروق الثوری، سفیان ابن عیینہ اور عبد الملک بن عبدالعزیز المعروف ابن جریج، عبید اللہ ابن عمر اور معمر بن راشد، امام عبد الرحمن بن عمر الاوزاعی، ہشام بن حسان، امام مالک ابن انس، یحییٰ بن سعید القطان، امام شافعی محمد بن ادریس، امام احمد بن حنبل، امام اسحاق بن راہویہ اور امام حمیدی، امام علی بن عبداللہ المدینی اور ان دونوں کے شاگرد امام بخاری، یہ ان سب ائمہ سے اسی طرح یہ عبارت منقول ہے، جس کا تذکرہ کتب عقائد میں سے ابن بطہ کی الابانہ اور لالکائی کی شرح اصول اعتقاد اہل سنہ والجماعہ اور امام تبری کی صریح السنہ الابانہ اور امام ابن عبد البر کی کتاب التمہید اور امام بخاری کی صحیح بخاری کو دیکھا جا سکتا ہے۔ دوسری عبارت جو محدثین سے منقول ہے وہ ہے الایمان قول و عمل و نیت۔ الایمان قول و عمل و نیت، یہ عبارت امام حسن بصری سے شرح اصول اعتقاد اہل سنہ والجماعہ میں اور آجری نے الشریعہ میں یہ عبارت نقل کی ہے، اور سعید بن جبیر سے اور اسی طرح شعیب بن حرب اور داود بن ابی ہند اور امام احمد بن حنبل سے بھی اسی طرح یہ عبارت منقول ہے، اور امام شافعی نے اپنی کتاب الام کے اندر کچھ صحابہ اور تابعین سے بھی ایسی عبارات نقل کی ہے۔ تیسری عبارت الایمان قول و عمل و اعتقاد او عقیدۃ، ایمان قول عمل اور اعتقاد یا عقیدہ کا لفظ بولا، عقیدہ سے عبارت ہے۔ یہ ربیع بن سلیمان المرادی نے امام شافعی علیہ الرحمہ سے نقل کی ہے، جس کا امام ابن عبد البر نے اپنی کتاب الانتقاء کے اندر درج کیا ہے، اور امام بغوی نے بھی اپنی کتاب شرح السنہ میں اس کو بیان کیا ہے۔ چوتھی عبارت الایمان المعرفۃ والاقرار والعمل، ایمان پہچان، اقرار اور عمل کا نام ہے۔ یہ عبارت امام مالک، شریک بن عبداللہ، ابو بکر بن عیاش، عبدالعزیز بن ابی سلمہ، حمادین یعنی حماد بن سلمہ اور حماد بن زید وغیرہم سے، امام عبداللہ بن احمد بن حنبل کی کتاب السنہ اور امام محمد بن نصر المروزی کی کتاب تعظیم و قدر الصلاۃ وغیرہ میں منقول ہے۔ پانچویں عبارت یہ منقول ہے الایمان اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح والارکان، کہ ایمان الاعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح والارکان، ان تین چیزوں کے مجموعے کا نام ایمان ہے۔ انشاءاللہ ان کی کلمات کی شرح کریں گے آگے۔ یہ امام ابو ثور اور امام شافعی کے شاگرد امام مزنی اور امام اجری سے الشریعہ اور الشرح والابانہ ابن بطہ کی اس میں منقول ہے۔ تو یہ عبارات ساری مختلف ہیں، لیکن ان کی تعبیر، ان کا مفہوم اور حقیقت اور ماہیت ظاہری اور باطنی طور پر ایک ہی ہے۔ تو یہاں بات جو سمجھنے والی ہے وہ ہم اس کی طرف آتے ہیں۔ ایک ضروری بات کہ لفظ ایمان لغت عرب کی روح سے امن اور طمانینہ نفس سے مشتق ہے، نفسی
جان کا اطمینان امن اور اطمینان نفسی یہ اس سے مشتق ہے۔ محض خالی اندر دل کے تصدیق کر لینا اور اس کی اطاعت اور پیروی اور عمل نہ کرنا، اس کو ایمان نہیں کہا جاتا۔ لغت کے اندر امن وہ تصدیق قلبی کے ساتھ اس کے موافق اطاعت کا نام ہے۔ اطاعت اس کے موافق ہوگی تو نفس کو اطمینان ہوگا اور نفس تصدیق کرے گا۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ یہ جو تصدیق ہے نا، یہ تو ایمان کے پیدا ہونے کا محل ہے، اور شریعت کے اندر جب تک انقیاد، اطاعت، اتباع، نفس کا اطمینان نہ ہو، تصدیق نہیں ہوتی۔ تصدیق تبھی ہوتی ہے جب نفس میں اطمینان ہوتا ہے، تصدیق تبھی ہوتی ہے جب نفس اطاعت اور فرما برداری کرتا ہے، وگرنہ اس کے بغیر تصدیق قطعاً وہ قبول نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ جب اطمینان ہوتا ہے نا تو خوف، ہیبت اور دنیا کا یہ جو ڈر ہوتا ہے وہ خوف زائل ہو تو پھر امن ہوتا ہے۔ اگر خوف زائل نہ ہو تو امن نہیں ہوتا۔ آج کا دیتے مثلاً تازہ مثال، آج پوری دنیا میں کرونا وائرس پھیلا ہوا ہے۔ اتنا اس کے ساتھ اتنی ہلاکتیں نہیں ہوئی دوسری بیماریوں کے مقابلے میں جتنا نیٹ کے اوپر اس کا خوف اور لوگوں کے اندر دہشت اور ہراس پھیلا دیا گیا ہے۔ اب جس کے اندر کرونا کا خوف ہے اس کا نفس مطمئن نہیں ہے، کیونکہ خوف اس کے اوپر طاری ہے۔ خوف کا ازالہ ہو تو اطمینان ہوتا ہے نا۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنے سگے عزیزوں کو، بلکہ گھروں میں بھی وہ لوگ بھی ہیں جو اپنے ایک گھر کے اندر رہتے ہوئے ایک دوسرے سے نہ مسافہ کرنے کو تیار ہے، نہ قریب بیٹھنے کو تیار ہے۔ وہ 2-3 گز دور دور ہر کوئی اپنے اپنے کمرے میں آئسولیشن اختیار کیے ہوئے ہے۔ خوف طاری ہے۔ خوف کا ازالہ ہو تو امن آتا ہے۔ تو ایمان امن سے مشتق ہے۔ حمزہ، میم اور نون یہ اس کا مادہ ہے۔ اللہ اکبر۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں آپ کو۔ اور تصدیق یہ جو ہے نا، جو تصدیق کریں قلبی کافی ہے، اس کے لیے عمل کا ہونا ضروری ہے۔ سورہ یوسف میں یوسف علیہ السلام کے بھائی جب یعقوب علیہ السلام سے پوچھ کر یوسف علیہ السلام کو ساتھ لے گئے، پھر ایک ڈرامہ کیا۔ وہ کیا تھا؟ یوسف علیہ السلام کو گہرے کنویں میں پھینک دیا اور بکری کے ایک بچے کا خون لگا کر ان کے کرتے پر وہ لے کر آ گئے، اور آ کر یعقوب علیہ السلام کو کہنے لگے وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ۔ غور کرے اس آیت پر۔ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا، تو ہرگز ہمارے اوپر یقین کرنے والا نہیں ہے۔ وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ، اگرچہ ہم سچ بولنے والے ہوں، ہم تصدیق بھی کریں نا، تو ہمارے اوپر ایمان نہیں لائے گا۔ یا ایمان اور صدق، ایمان اور صدق دو الگ الگ ذکر کیے ہیں۔ یہ درمیان میں واو عاطفہ ہے، اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ عطف مغایرت کا تقاضا کرتی ہے، کہ معطوف علیہ اور معطوف دو ایک دوسرے غیر ہوتے، ایک نہیں ہوتے۔ تو یہاں پر جو عطف مغایرت کا تقاضا کرتی ہے وہ موجود ہے، اور ایمان اور صدق دونوں کو جدا جدا بیان کیا ہے، اس لیے کہ یہ جو ایمان ہے یہ مخبر، خبر دینے والے کی سچائی کی اطاعت کے اوپر ہے، اس کو قبول کرنے کے اوپر ہے۔ مخبر خبر دے رہا ہے تو اگر مخبر سچا ہے تو اس کو قبول کر لیں گے تو پھر اطمینان نصیب ہوگا۔ بصورت دیگر خبر دینے والا خبر دے، وہ تصدیق کرے واقعہ کہ آپ نہ مانیں تو ایمان نہیں بنے گا۔ ایمان تبھی بنے گا جب مخبر خبر دے گا،
اس کی خبر کو سچا سمجھ کر آپ قبول کر لیں گے، آپ اس کو مان جائیں گے عملی صورت میں، تو پھر ایمان بنے گا۔ وما انت بمؤمن لنا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دل کی سچائی کے ساتھ عملی طور پر اطاعت اور قبولیت بھی ہونا ضروری ہے، تبھی جا کر مومن بنتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی مراد تو یہی تھی نا کہ آپ ہماری بات کے اوپر مطمئن نہیں ہوں گے، ہماری بات کو تسلیم نہیں کریں گے، اس پر آپ کو سکون اور چین نہیں آئے گا اگرچہ ہم سچ بھی کیوں نہ بولتے ہوں۔ تو اس لیے آپ دیکھو، مومن لفظ کو متعدی بنانے کے لیے پریپوزیشن حروف جارہ میں سے حرف لام ذکر کیا، بے مومن لنا، جیسے سورہ یونس میں فما آمن لموسیٰ، سورہ عنکبوت میں فآمن لہ لوط۔ تو یہ آیات بتا رہی ہیں کہ ایمان کے ساتھ یا تصدیق قلبی کے ساتھ انقیاد اور قبولیت اور اطاعت ہونا ضروری ہے۔ فما آمن لہ، اس کی بات کے اوپر یقین نہیں کیا، اس کی بات کے اوپر ایمان نہیں لائے، لوط علیہ السلام اس کی بات پر ایمان لے آئے۔ تو یہ عملی جو صورت ہے وہ ساتھ موجود ہے ایمان کے۔ تو لوگوں نے یہ کیا کہ عمل کو ایمان کی حقیقت سے نکالا۔ اب عمل کو ایمان کی حقیقت سے نکالنے والے یہ کئی ایک گروہ ہیں جن کو مرجیہ کہا جاتا ہے۔ مرجیہ ارجاء سے ماخوذ ہے۔ ارجاء کا معنی ہوتا ہے مؤخر کرنا۔ جو عمل کو ایمان سے مؤخر کرتے ہیں وہ لوگ مرجیہ ہیں۔ اور شیخ الاسلام والمسلمین امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے فتاویٰ کی 7ویں جلد کے 195 صفحہ پر لکھا ہے والمرجئۃ ثلاثۃ اصناف، مرجیہ کی 3 قسمیں ہیں۔ الذین یقولون الایمان مجرد ما فی القلب، کچھ تو وہ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ صرف دل کے اندر ایمان ہے، الایمان مجرد ما فی القلب، جو کچھ دل میں ہے وہ ایمان ہے۔ ثم من ہؤلاء من يدخل فی اعمال القلوب، پھر ان میں سے کچھ وہ ہیں جو اس ایمان میں دل کے اعمال کو داخل کرتے ہیں۔ وہم اکثر فرق المرجئیہ، اور وہ مرجئہ کے بہت سارے گروہ ہیں، جس طرح کہ ابو الحسن الاشعری نے ان کے اقوال اپنی کتاب پہ نقل کیے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُدْخِلُهَا فِي الْإِيمَانِ، کچھ وہ ہیں جو دل کے اعمال کو ایمان میں داخل نہیں کرتے، جس طرح جہم بن صفوان ہے۔ ایک تو یہ گروہ ہے، ان کو جہمیہ کہتے ہیں۔ جہمیہ بھی مرجیہ کی ایک قسم ہے، کیونکہ جہمیہ بھی عمل کو ایمان سے خارج کرتے ہیں۔ والقول الثانی، اور دوسرا قول من یقول هو مجرد قول اللسان، ایک وہ گروہ ہے جو کہتے ہیں کہ ایمان صرف زبان کے قول اور زبان کے اقرار کا نام ہے۔ وَهَذَا لَا يُعْرَفُ لِأَحَدٍ قبل الکرامیہ، یہ محمد بن کرام جس کا میں نے ذکر کیا تھا، جو بڑا ہے اس فرقے کا، اسی کے نام کی وجہ سے اس کو کرامیہ فرقہ کہا گیا۔ کرامیہ سے پہلے اس بات کا کوئی بھی قائل نہیں تھا، نہ یہ بات کہیں معروف تھی کہ زبان کے اقرار کا نام جو ہے وہ صرف ایمان ہے۔ تو انہوں نے بھی عمل کو ایمان سے نکال دیا۔ تیسرا گروہ ہم اتباع الجہم ابن صفوان الذی قال بالاجبار والاضطرار الی الاعمال، جہم بن صفوان کے پیروکار ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ اعمال کی طرف بندے کو مجبور اور مضطر کیا گیا۔ وَأَنْكَرَ الْإِسْتِطَاعَاتِ لَهَا، اور انہوں نے اعمال کی اطاعت کا انکار کر دیا۔ وَزَعَمَ أَنَّ الْإِيمَانَ هُوَ الْمَعْرِفَةُ بِاللَّهِ فقط، اور یہ سمجھا کہ ایمان صرف
وہ اللہ کی معرفت اور پہچان کا نام ہے۔ وَأَنَّ الْكُفْرَ وَالْجَهْلُ بِهِ، اور کفر اللہ کی معرفت نہ ہونے کا نام ہے۔ وَزَعَمَ أَيْضًا أَنَّ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ تَبِيدَانِ وَتَفْنِيَانِ، اور انہوں نے اسی طرح یہ بھی گمان کر رکھا ہے کہ جنت اور جہنم دونوں فنا ہو جائیں گے اور ختم ہو جائیں گے۔ یہ مقالات الاسلامیین کے اندر بھی ہے، الفرق بین الفرق میں بھی ہے، اور ملل والنحل شارستانی کی جو ہے اس کے اندر بھی یہ موجود ہے۔ تو مرجیہ کے تین بڑے گروہ، ایک وہ گروہ جو صرف تصدیق قلبی کو ایمان سمجھتا ہے، ان کے نزدیک عمل ایمان سے خارج۔ دوسرا گروہ جو زبان کے اقرار کا نام ایمان رکھتا ہے، کرامیہ فرقہ، ان کے نزدیک بھی عمل ایمان سے خارج ہے۔ تیسرا ان میں صرف اللہ کی معرفت، اور امام ابن تیمیہ کی بعض کتب میں یہ بھی ہے کہ تیسرا وہ مرجیۃ الفقہاء کا گروہ ہے۔ ان دو گروہوں کے ہاں تو ایمان صرف ایک چیز کا نام ہے۔ ایک گروہ کے ہاں ایمان زبان کے اقرار کا نام ہے، دوسرے گروہ کے ہاں ایمان دل کی تصدیق کا نام ہے یا معرفت قلبی کا نام ہے، اور تیسرا گروہ جو مرجیۃ الفقہاء بھی جس کو امام ابن تیمیہ نے فرمایا ہے ایک مقام پر، وہ ہے جو دو چیزوں کو مرکب ایمان کو تسلیم کرتا ہے، زبان سے اقرار اور دل سے تصدیق۔ اور یہ مرجیۃ الفقہاء کو ماننے والے لوگ یہ ہمارے آس پاس میں بہت زیادہ موجود ہے۔ ہمارے ہاں جتنی مساجد ہیں، مدارس ہیں، ان کے اندر جو کچھ پڑھایا جاتا ہے تو اکثریت کو یہی چیز پڑھائی جاتی ہے، 6 کلمے اور ایمان کی صفتیں۔ ایمان کی صفتوں میں 2 طرح کے ایمان پڑھائے جاتے ہیں، ایمان مجمل اور ایمان مفصل۔ ایمان مجمل کیا ہے؟ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ میں اللہ پر ایمان لایا جیسے اللہ اپنے ناموں اور اپنی صفتوں کے ساتھ ہے، اور میں نے اس کے تمام احکام کو قبول کر لیا دل کی تصدیق اور زبان کے اقرار کے ساتھ۔ تو انہوں نے عمل کو عمل بالجوارح یا عمل بالاعضاء اس کو اس کے اندر شمار نہیں کیا۔ یہ مرجیۃ الفقہاء کا گروہ ہے۔ تو امام ابن ابی حاتم رازی نے شروع میں ہی ان تمام فرق کا رد وہ فرمایا ہے، تمام فرق کا رد کیا ہے، اور محدثین کا منہج اور ان کا عقیدہ جو ہے وہ سامنے رکھا ہے۔ انشاءاللہ اس کی بقایا ڈیٹیل اور تفصیل، کہ جو خالی تصدیق کا نام سمجھتے ہیں ایمان، اور وہ سمجھتے ہیں کہ تصدیق میں کمی بیشی نہیں ہوتی، اس لیے ایمان سب کا برابر ہے، خواہ جبریل کا ایمان ہو یا عام آدمی کا، ابوبکر صدیق کا ایمان ہو یا ابلیس کا، استغفر اللہ والمعاذ اللہ، تو یا آدم علیہ السلام کا ایمان ہو، اور باقی شیاطین کا جو لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں اس میں بھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ تصدیق قلبی میں بھی کمی بیشی ہوتی ہے، جیسے اعمال میں کمی بیشی ہوتی ہے، تصدیق قلبی میں بھی کمی بیشی ہوتی ہے۔ تو آگے ایمان کے حوالے سے جو مختلف گروہ ہیں ان میں کچھ وہ ہیں جو ایمان کے اندر کمی بیشی دونوں مانتے ہیں، کچھ وہ ہیں جو ایمان میں کمی تسلیم ہی نہیں کرتے، اضافہ تسلیم کرتے ہیں۔ تو اس طرح کے گروہوں کا بھی دلائل کے ساتھ انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ ہمارا ٹائم ہو گیا ہے 1 گھنٹہ۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ فیکم۔